بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ جو منزلوں پہ لا کے کسی ہم سفر کو لوٹے، وہ جو منزلوں پہ لا کے کسی ہم سفر کو لوٹے، انہی رہزنوں میں طالب تیرا نام آ رہا ہے، انہی رہزنوں میں طالب تیرا نام آ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہلہ والصلاة والسلام لأہلہا، اما بعد۔ گرامی قدر سامعین، پہلے تو میں آپ کو حدیث شریف کا مضمون بتاؤں گا جس کی روح سے ٹیک لگا کر اور تکیہ لگا کر کھانا منع ہے۔ پھر آپ کو ایک کلپ دکھاؤں گا جس میں حدیث پر عمل کے دعوے داروں کی اصل حقیقت واضح ہو جائے گی۔ احادیث شریفہ میں وارد ہے کہ ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کے ہمراہ ایک فرشتہ تھا۔ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول اور اس کے بندے کی حیثیت سے زندگی گزاریں یا ایک بادشاہ کی حیثیت سے زندگی گزاریں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کے نبی اور اس کے بندے کی حیثیت سے زندگی گزارنے کو اختیار کرتا ہوں۔ اس واقعہ کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھایا۔ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب قائم کیا ہے، باب الاکل متکئا، کہ تکیہ لگا کر یا ٹیک لگا کر کھانا کھانے کے بیان میں۔ اور اس باب میں دو حدیثیں ذکر کی ہیں جن میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تکیہ لگا کر کھانا نہیں کھاتا۔ یہ مضمون مختلف مقامات پر مختلف الفاظ سے وارد ہے۔ اس مضمون کی احادیث 50 سے زائد جگہ پر موجود ہے۔ متکئن، تکیہ لگانے یا ٹیک لگانے کی تشریح کرتے ہوئے امام مناوی رحمہ اللہ نے فیض القدیر میں لکھا ہے کہ اے مائلا الی احد شقیہ معتمدا علیہ وحدہ، کہ جسم کو ایک طرف مائل کر کے اسی سائٹ پر ٹیک لگانا۔ جبکہ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے مشکلات کی شرح مرقات میں لکھا ہے کہ فسر الاکثرون الاتکاء بالمیل الی احد الجانبین، کہ اکثر محدثین نے اس کی تشریح یہ کی ہے کہ دونوں جانب میں سے کسی ایک طرف مائل ہو کر اس پر ٹیک لگا کر کھانا۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 31 میں بھی متکئن کا لفظ موجود ہے، جب زلیخا نے عورتوں کے لیے دعوت کا انتظام کیا تھا تو وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَئًا۔ اب یہاں متکئن کا لفظ وارد ہے جس کی تشریح میں مشہور مفسر علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے روح المعانی میں لکھا ہے الاتکاء المیل الی احد الشقین، کہ ٹیک لگانے سے مراد یہ ہے کہ کسی ایک سائٹ پر مائل ہو کر ٹیک لگانا۔ گرامی قدر سامعین، آپ نے متکئن یعنی ٹیک لگانے کا مفہوم بھی سن لیا اور یہ بھی سن لیا کہ جبرائیل علیہ السلام والے اس واقعے کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کبھی بھی ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھایا۔ اس سے واضح ہو گیا کہ ٹیک لگا کر کھانا کھانا سنت کے خلاف ہے۔ اب آپ مشہور تکفیری شخص طالب الرحمن زیدی کا ایک کلپ دیکھیں۔
گرامی قدر سامعین، یہ حیثیت ان لوگوں کی جو زبان سے تو ہر وقت حدیث کا راگ الاپتے ہیں، لیکن صحیح بخاری کی حدیث اور اس مضمون کی 50 سے زائد احادیث پر ان کا کتنا عمل ہے؟ ان احادیث شریفہ کی مخالفت کا عملی نمونہ آپ کے سامنے ہے۔ میں کسی پر الزام نہیں لگا رہا۔ محترم سامعین، رکوع کے وقت رفع یدین کرنا یا نہ کرنا، آمین آہستہ کہنا یا اونچی کہنا، فاتحہ خلف الامام پڑھنا یا نہ پڑھنا اختلافی مسائل ہیں، اور محدثین نے دونوں طرح کے احادیث نقل کی ہیں۔ ان اختلافی احادیث میں سے ایک موقف پر عمل کر لینے کو اہل حدیث کہہ دیا جاتا ہے اور حدیث پر عمل کا دعویٰ کیا جاتا ہے، اور دوسری احادیث پر عمل کرنے والوں کی بابت یہ فتویٰ ڈال دیا جاتا ہے کہ وہ حدیث پر عمل نہیں کرتے۔ یوں اس طرز فکر کے داعیوں نے حدیث کو ایک پہلو پر عمل کرنے پر بہت زور دیا، لیکن ٹیک لگا کر کھانا بالاتفاق خلاف سنت ہے، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دو طرح کا عمل منقول نہیں ہے۔ جب ٹیک لگا کر کھانا چھوڑ دیا تو پھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا، لیکن افسوس کہ حدیث پر عمل کے دعوے دار اور اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والے خود ہی اس متفق علیہ سنت کی مخالفت کر رہے ہیں، اور برسر عام یہ مخالفت ہو رہی ہے۔ ان کے مداحین بھی محفل میں موجود ہے، کسی نے ان کو نہیں ٹوکا کہ آپ سنت کی مخالفت کر رہے ہیں۔ آج سال سے یہ ویڈیو نیٹ پر موجود ہے۔ کسی غیر مقلد ولا مذہب مولوی کی غیرت ایمانی کو جوش نہیں آیا کہ وہ اس عمل کی تردید کرے اور لوگوں کو صحیح مسئلے سے آگاہ کرے اور مسنون عمل کی وضاحت کرے۔ نہ جانے کتنے لوگ اس مولوی کی دیکھا دیکھی ٹیک لگا کر کھانا کھانے لگ گئے ہوں گے۔ گرامی قدر سامعین، غیر مقلدوں اور لامذہبوں کے اسی فکری اور عملی تضاد کی نشاندہی کرتے ہوئے شاعر نے کیا خوب کہا ہے، حدیثوں پر عمل کرنے کے دعوے اور ہوتے ہیں، ارے حدیثوں پر عمل کرنے کے دعوے اور ہوتے ہیں، پیغمبر کی اطاعت کے تقاضے اور ہوتے ہیں۔ یوں طالب زیدی، توصیف زیدی اور اس کا روحانی شاگرد معراج انڈین، یاسر جابری اور منیر قمر وغیرہ سارے کا سارا ٹولہ فکر و عمل کے تضاد کا شکار ہے۔ ان کے کردار و گفتار میں ٹکراؤ ہے، ان کے کہنے کی زبان اور کرنے کی ادا جدا جدا ہے۔ اس سب کے باوجود ان کی ساری صلاحیتیں اپنا احتساب اور اپنی اصلاح کی بجائے علماء دیوبند اہل سنت والجماعت کی مخالفت اور تنقید پر مرکوز ہے۔ اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے شاعر نے کیا خوب کہا، اپنا علم و عمل تم اگر دیکھتے، اپنا علم و عمل تم اگر دیکھتے، پھر کسی میں نہ کوئی کمی دیکھتے۔ نیز ایک اور شاعر اسی طبقے سے یوں مخاطب ہے، شکوہ کرنا ہو تو اپنا کر، دیوبند کا نہ کر، شکوہ کرنا ہو تو اپنا کر، دیوبند کا نہ کر، خود عمل تیرا ہے صورت گر تیری تصویر کا، خود علم تیرا ہے صورت گر تیری تصویر کا۔ گرامی قدر سامعین، حدیثوں کا مضمون اور حوالہ آپ کے سامنے ہے،
اور ان حدیثوں کی مخالفت کرنے والا شخص بھی آپ کے سامنے ہے، اور وہ ان حدیثوں کی مخالفت اور وہ سٹیلائٹ ٹاؤن راول پنڈی کی مسجد کا خطیب بھی ہے۔ کیا یہ شخص اپنے ہی آپ کو دھوکہ نہیں دے رہا ہے؟ کیا یہ شخص خود فریبی کا شکار نہیں ہے؟ نیز کیا وہ لوگوں کو بھی گمراہ نہیں کر رہا؟ لیکن اس کی اصل حقیقت اور حدیثوں پر عمل کا جھوٹا دعویٰ لوگوں پر آشکارا ہو چکا ہے۔ بقول شاعر، نمونے یہ آیان و اشراف کے ہیں، ارے نمونے یہ آیان و اشراف کے ہیں، سلف ان کے تھے وہ خلف ان کے یہ ہیں۔ دو الزام پیچھے نصیحت گروں کو، ارے دو الزام پیچھے نصیحت گروں کو، ٹٹولو ذرا پہلے اپنے گھروں کو کہ خالی ہے یا پر ذخیرے تمہارے، برے ہیں کہ اچھے وطیرے تمہارے۔ طالب زیدی، تمہیں مناظروں اور چیلنجوں کا بڑا شوق رہتا ہے۔ میں تیرے اس ذوق کی تسکین کے لیے تجھے چیلنج کرتا ہوں کہ تم میدان میں آ اور اپنے اس طرح ٹیک لگا کر کھانے کو صحیح بخاری سے ثابت کر۔ میں تیرے سامنے صحیح بخاری کا حوالہ پیش کیا۔ نبی علیہ السلام ٹیک لگا کر نہیں کھاتے تھے، اور یہ بھی بتایا کہ یہ مضمون 50 جگہ حدیثوں میں موجود ہے۔ طالب زیدی، تجھے ایک دن نہیں، ایک ہفتہ نہیں، ایک مہینے کی مہلت ہے۔ تو میدان میں آ اور اپنے عمل کی دلیل صحیح بخاری سے پیش کر، اور میں نے صحیح بخاری کی جو حدیثیں پیش کی ہے ان کی تردید کر۔ مجھے یقین ہے کہ تو زہر کا پیالہ تو پی لے گا، لیکن قیامت کی صبح تک میدان میں نہیں آئے گا۔ اب تیرے سامعین و مداحین پر بھی یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ تم حدیثوں پر عمل کرتے ہو کہ صرف حدیثوں کا نام استعمال کر کے اپنی من مانی کرتے ہو اور دوسروں پر فتوے بازی کرتے ہو۔ بقول شاعر، اثر اس پر نہیں کچھ بھی، وہ یوں ہی وہ تن کے بیٹا ہے۔ ارے اثر اس پر نہیں کچھ بھی، یوں ہی وہ تن کے بیٹا ہے۔ خدائی ساری گمراہ ہے، وہ مومن بن کے بیٹا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تو ایک دبا ہے علم و آگہی کے نام پر، تو ایک دبا ہے علم و آگہی کے نام پر، تیرگی پھیلا رہے ہو روشنی کے نام پر،